عزاداران مظلوم کربلا، اس عشرہ محرم الحرام کا عنوان ہے ولایت علی ہدایت الہیہ۔ تو سب سے پہلے میں چند گزارش آپ کے نظر میں پیش کر رہا ہوں کہ اس عنوان پر 10 دنوں میں مکمل بات تو نہیں کر سکتے، جتنی ہو سکی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سماعت میں قرآن اور اہل بیت کے فرامین پیش کریں، کیونکہ دین نام ہے وحی الہی کا۔ دین نام نہ کسی رائے کا ہے، نہ کسی خیال کا ہے، نہ کسی کے وہم و گمان کا ہے۔ دین نام ہے وحی الہی کا، اور یہ دنیا کے لیے واضح ہونا چاہیے کہ اللہ کے یہاں جس فعل کا نام عبادت ہے وہ پیروی وحی الہی ہے، وہ پیروی وحی الہی ہے۔ اور تب سے یہ 2 راستے بن گئے جب سے اللہ نے آدم کو سجدے کا حکم دیا۔ اللہ نے آدم کو سجدے کا حکم دیا، تو جنہوں نے وحی الہی کو سمجھ کر، وحی الہی کو مان کر سجدہ کیا تھا، وہ راستہ اللہ کے مومنوں کا ہے۔ اور جس نے اللہ کی وحی کے سامنے اپنا استدلال پیش کیا تھا، اور اس استدلال کا جو مصدر تھا وہ عقلی تھا۔ اگر یہ بنیاد سمجھ میں آ گیا تو آگے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی آدم کے سجدے سے لے کر اب تک راستے صرف 2 ہیں، راستے صرف 2 ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو وحی الہی کو اپنے لیے نجات سمجھتا ہے، یا جملے کو میں اور واضح کر دیتا ہوں، ایک راستے والے وہ ہیں، ایک فالوورز وہ ہیں جو وحی الہی کی پیروی میں اپنی نجات سمجھتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو خیال کو، وہم و گمان کو اللہ کا راستہ سمجھتے ہیں۔ یعنی سمجھ دونوں کی ہے۔ ایک سمجھ یہ ہے کہ وحی الہی اللہ کا دین ہے، اور ایک معصوم کا فرمان بیان کرتا چلوں۔ جب ابو حنیفہ امام کے سامنے بیٹھتا تھا تو امام نے کہا، اے ابو حنیفہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ تو دین میں قیاس کرتا ہے، دین میں قیاس کرتا ہے، اور دین میں قیاس جائز نہیں ہے، دین میں قیاس جائز نہیں ہے۔ امام نے 3 مثالیں دی۔ اب ایک مثال میں آپ کے نظر کر رہا ہوں۔ امام نے کہا، جب اللہ نے آدم کو سجدے کا حکم دیا تھا تو ابلیس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں یہ استدلال کیا تھا، یہ دلیل دیا تھا کہ میں نے آدم کو اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ میں آگ
کا بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ تب سے یہ دونوں راستے شروع ہوئے۔ جن ملائکہ نے سجدہ کیا، امام نے کہا کہ ہمارے وہ جو 12ویں کی غیبت میں علی کی ولایت پہ قائم ہے، وحی الہی کے مطابق ان فرشتوں کے مانند ہیں جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا۔ کہ وہ ہمارے 12ویں کی غیبت میں جو علی کی ولایت پہ ثابت قدم رہے، وہ ان کے مانند ہیں جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا، اور وہ جو علی کے ولایت کے مقابلے میں عقلی استدلال کرتے ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ اس ممبر سے یہ زمانے کے لیے، عوام کے لیے واضح کر دیتے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے، جس کو شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں، یہ وہی کے فالوور ہیں۔ تبھی تو غدیر کے بعد میں جو علی کے شیعہ تھے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وہی سے نہیں بنے تھے، عقل سے بنے تھے۔ سرنامہ کلام میں پڑھی ہے، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلال۔ اللہ نے ایک فرقے کو، قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ نے ایک فرقے کو ہدایت دے دی، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلال، اور ایک فرقے پر گمراہی مسلط ہو گئی، گمراہی ثابت ہو گئی۔ یعنی فرقے دو ہیں، ایک پہ اللہ نے ہدایت کی ہے، دوسرے پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ کیوں؟ انہم متخذو شیاطین اولیاء من دون اللہ، کیونکہ انہوں نے شیطان کو اپنا ولی مانا ہے اللہ کی ولایت کو چھوڑ کر۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ ایک کو ہدایت، دوسرے پر گمراہی مسلط۔ اس کا سبب کیا ہے کہ گمراہ اس لیے ہوئے انہوں نے اللہ کی ولایت کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی مانا۔ اللہ کی ولایت کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی مانا۔ میرے مولا محمد نے کہا ولایت علی ولایت اللہ، ولایت علی ولایت اللہ، یعنی اللہ کی ولایت، توجہ، مولا علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے۔ جہاں جہاں بھی اب جب قرآن میں لفظ آئے گا کہ اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت، وہیں سے مراد مولا علی کی ولایت ہے۔ انہم متخذوا شیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، اور یہ گمراہ فرقے جو ہیں ان کی نشانی یہ ہے، یہ خود کو ہدایت والے سمجھتے ہیں، خود کو ہدایت والے سمجھتے ہیں نہیں، کسی کے کچھ سمجھنے سے وہ ہو نہیں جاتا، کسی کے سمجھنے سے کوئی ہو نہیں جاتا، بس یہی کافی ہے کہ ہمیں مولا کہے تم میرے ہو، تم میرے ہو۔ کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا ہے، اس منبر پر یا قرآن پڑھا جائے گا
یا حدیث پڑھی جائے گی. کیونکہ یہ ہے حق کا منبر، جہاں سے حق بیان ہوتا ہے، جہاں سے حق کی گفتگو ہوتی ہے. تو بار بار رسول نے کہا تھا حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے، حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. یہ جو علی مولا کہے سمجھنا وہ حق ہے. اور دوسرا میرے مولا امام محمد باقر نے کہا کل ما لم یخرج من ھذا البیت فہو باطل. اب باطل کسی کے سر پہ نہیں لکھا جاتا، کسی کے منہ پہ نہیں لکھا جاتا. جس کے منہ سے ان کے سوا دوسرا کلام حجت بنے سمجھنا یہ باطل ہے. سمجھ راستے کے قائل ہیں جس راستے میں پیروی صرف وحی کی ہوتی ہے. اب ہم تک وحی دو طریقے سے پہنچی ہے. ایک کا نام ہے قرآن اور دوسرے کا نام ہے حدیث مصطفیٰ. اور یہ جہاں سے ملی ہے یہ میرے محمد کی امانت ہے. یہ میرے محمد کی امانت ہے کہ جس کو کہے قرآن وہ قرآن ہو جاتا ہے، جس کو کہے حدیث وہ حدیث بن جاتی ہے. اس سے بڑا امانت کون ہو سکتی ہے؟ کلام بھیجنے والا ایک، بیان کرنے والا ایک، لانے والا ایک، پھر بھی جو قرآن وہ قرآن، جو حدیث وہ حدیث ہے. سامعین ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. جو یہ کہتے ہیں نا علماء علماء علماء، آؤ ہم بھی علماء کے کتابیں لاتے ہیں. تم بھی علماء کی کتابیں لاؤ، پھر فیصلہ مومنین کریں گے. جن علماء کو ہم ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں وہ صرف وحی الہی لکھتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے. وہ صرف قول معصوم بیان کرتے تھے. جن کو تم لا کر یہاں ابھی کھڑا کر دیا ہے تم نے، وہ وحی الہی کے فالوور نہیں ہیں، وہ قیاس کے فالوور ہیں. توجہ، شیخ طوسی شیعہ مذہب کا بڑا نام ہے، جس کے دو کتابیں تہذیب الاحکام، الاستبصار آپ کے شیعہ مذہب کی بنیادی کتابیں ہیں. کتب اربع کو آپ جانتے ہوں گے. کبھی کبھی مجھے افسوس ہوتا ہے شیعوں کو غیروں کی کتابیں یاد ہیں، اپنی بڑوں کو یاد نہیں ہیں. یہ میں نے خود تجربہ کیا ہے، مومنین گواہ ہیں. یاد رکھو جب تک تمہیں اپنی شناخت نہیں ہوگی غیر کو پہچان نہیں سکتے. پہلے خود کو پہچانو کہ تم کہاں کھڑے ہو. تو میں نے کہا جو ہم عنوان لائے ہیں یعنی ولایت علی، ہدایت الہیہ، یہ عنوان بھی ہم حدیث سے ثابت کریں گے. یہ عنوان بھی حدیث سے ثابت کریں گے. تو سب سے پہلے اللہ نے کہا فریقن ہدا، ایک فرقے کو ہدایت ہو گئی. اب لفظ ہدایت ہے، اس ہدایت کی معنی نبی نے کیا بتائی ہے؟ توجہ، یعنی لفظ بھی حدیث سے ہونا چاہیے. تو نبی نے کہا، درود پڑھے آل محمد کی ذات پر. نبی نے کہا یا علی، یا علی ان الہدایہ هو اتباع امر اللہ دون الرائے والہوى.
ابھی مذہب یہ آپ سمجھیں کہ نبی نے کہا اے علی ہدایت یہ ہے کہ اللہ کے امر کی پیروی کی جائے، اللہ کے امر کی پیروی کی جائے، دون الہوائے والرائے، خواہش اور رائے کو چھوڑ کر۔ خواہش ابھی میں سمجھا نہ سکا ہوں آپ کو، یعنی نبی نے کہا ہدایت کیا ہے۔ اب ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، میرا فرقہ جس سے میں منسلک ہوں وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب ہدایت یافتہ ہونے کے لیے جو نبی نے کہا کہ ہدایت ہے کیا، نبی نے کہا اے علی یا علی ہدایت یہ ہے کہ اللہ کے امر کی پیروی کی جائے، دون الہوائے والرائے، خواہش اور رائے کو چھوڑ کر۔ یعنی اب یہاں سے واضح ہو گیا جو بھی یہ کہے گا کہ مجھے ہدایت ملی ہے تو وہ اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ میں اللہ کے امر کی پیروی کر رہا ہوں یا کسی کے رائے پہ چل رہا ہوں۔ آگے پھر نبی نے کیا کہا دیکھیں، نبی نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علی باب الہدا، ان علی باب الہدا بعدی طاعتی، علی ہدایت کا دروازہ ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا، علی جو ہے حکمت کا دروازہ ہے، علی علم کا دروازہ ہے۔ نبی نے صرف یہ نہیں کہا، نبی نے یہ کہا ان علی باب الہدا، علی ہدایت کا دروازہ ہے، ہدایت کا دروازہ ہے۔ ان علی صدیق حاذل امت، ان علی صرف پوسٹروں پہ پینا فلکس پہ صدیق لکھنا سے وہ بنتا نہیں ہے۔ لائیں اپنی کتابوں میں دکھائیں جن کو تم صدیق لکھ رہے ہو، کس موقع پر نبی نے کہا میری امت کا یہ صدیق ہے، میری امت کا یہ صدیق ہے، ورنہ ہم دکھائیں گے۔ بار بار نبی نے کہا ان علی صدیق حاذل امت، یہ علی 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 اس امت کا صدیق ہے، وہ فاروق ہے اور اس امت کا فاروق ہے۔ تو پھر نبی کی مانو نا، جس کو نبی نے فاروق کہا ہے اسے فاروق۔ یہ شیخ توسی سے بھی پہلے کا عالم، شیخ صدوق، شیعہ مذہب کی مایا ناز شخصیت، کیونکہ کتاب پیش کرنے سے پہلے کتاب کا تعارف ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم یہاں علماء کی کتابیں پیش کر رہے ہیں اور علماء کی تعریف کر رہے ہیں، مگر ایک بات ذہن میں رہے، ہم عدل کے قائل ہیں، ہم عدل کے قائل ہیں۔ مولا علی سے پوچھا گیا مولا عدل کیا ہے، کیونکہ شیعہ عادل ہوتے ہیں، شیعہ کیا ہوتے ہیں؟ عادل، ان کا امام بھی عادل، وہ بھی عادل، کیونکہ شیعوں نے عدل سکھائی مولا علی سے ہے۔ مولا علی نے کہا العدل یدع الامور مواضعها، عدل یہ ہے کہ جو جس چیز کے لائق ہو اسے وہیں رکھیں۔ مولوی کو آیت اللہ نہ بنا دیں، مولوی کو حجت اللہ نہ بنا دیں، مولوی کو مولانا نہ بنائیں، یہ
ظلم ہے، یہ ظلم ہے، کیونکہ جو حق کے خلاف ہوگا وہ ظالم ہوگا۔ تو یہ عدل یہ ہے، جس کو رسول نے حجت اللہ بنایا ہے اس کو حجت اللہ مانے، جس کو رسول نے آیت اللہ بنایا ہے اس کو آیت اللہ مانے، جس کو رسول نے آیت اللہ العظمیٰ بنایا ہے اس کو آیت اللہ العظمیٰ مانے، جس کو رسول نے ولی الامر بنایا ہے اس کو ولی الامر مانے، جس کی اطاعت رسول نے اس امت پر فرض کی ہے اسی کی اطاعت واجب کریں۔ توجہ شیخ صدوق انصاف مانگ کے عادل تو کوئی عادل نواز یوں کہنی، انصاف مانگ کے عادل تو کوئی عادل نواز یوں کہنی، انصاف جاؤ ملک تے جتھا ملدا پانی شو کہنی، او ڈالٹے دا پیدائشی ہے اندے جسم وچ دیسی یوں کہنی، خدا کفر دے فتوے اولاد ہے جنہ چھتری ضلع نبی نے کہا ان علی باب الہدا علیکم بطاعتہ، علی ہدایت کا دروازہ ہے، تم پر اس کی اطاعت واجب ہے، اس کی اطاعت۔ ان علی باب الہدا علیکم بطاعتہ وان علی صدیق ھذی الامت وفاروقها وباب حتتها لفظ سمجھاؤں گا۔ قرآن میں باب حتہ کا توجہ میری طرف ہونی چاہیے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ علی کے شیعوں کو گناہ کیسے معاف ہو جائیں گے، انہیں میں آج بتانا لگا ہوں، جاؤ قرآن کھول کر پڑھو۔ قرآن میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی امت کو اس کے نبی نے کہا تھا جس باب حتہ پر سجدہ کرتے گزر جاؤ تاکہ تمہاری مغفرت ہو۔ تو نبی یہی تو کہہ رہا ہے جہاں سے تمہاری مغفرت ہونی ہے وہ باب علی ہے۔ درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ ان علی، درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ پھر بھی آل محمد کی ذات پر درود پڑھیں۔ پھر بھی آل محمد کی ذات پر درود پڑھیں۔ توجہ میری طرف ہونی چاہیے، توجہ۔ نبی نے کیا کہا؟ ان علی صدیق ھذی الامت وفاروقها وباب حتتها وسفینۃ نجاتها نجات کا سفینہ علی ہے، نجات کا سفینہ علی ہے، نجات کا سفینہ علی ہے۔ وَإِنَّهُ مِحْنَةُ الْوَرَى، اور علی آزمائش کا وسیلہ ہے۔ اور علی آزمائش کا وسیلہ ہے۔ میں نے بانیان کو کہا تھا کہ پروگرام باہر ہونا چاہیے۔ درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ مولا علی کیا ہے؟ ایک ایک لفظ کی اہمیت ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، کیوں کہ ہدایت انہی کے کلام میں ہے۔ ہدایت نہ پہاڑوں پر چڑھنے سے ملتی ہے، ہدایت نہ سورج کے سامنے صبح سے اٹھ کر
دیکھنے سے ملتی ہے، ہدایت نہ کسی درخت سے ملتی ہے۔ جب بھی ہدایت کا لفظ سنو تو فوراً یہ سمجھو کہ جو ہادی ہیں ہدایت انہی کے گھر سے ملے گی۔ ابھی یہ زبان کا چسکا نہیں، نبی نے واضح شیعہ کو بچے کو ایک حدیث یاد ہے، نبی نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ، درود پڑھے آل محمد کی ذات پر، والسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، علی کیا ہے؟ نجات کا سفینہ ہے۔ تو یعنی اس سے واضح ہوا جب بھی ہدایت کا لفظ سنو فوراً یہ سمجھو کہ ہدایت کے دروازے علی اور حسین ہیں، ہدایت کے دروازے علی اور حسین ہے۔ میں نے ایسے نہیں کہا، نبی نے کہا، کیا کہا؟ انہو حجت العظمی۔ درود پڑھیں، توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ آپ خاموش ہو گئے ہیں، کوئی نئی بات تو میں نے نہیں کہی، آپ کو بتائی نہیں گئی، یہ میرا قصور نہیں ہے۔ آپ کو پوسٹروں میں بینروں میں یہ ملے گا کہ فلاں حجت العظمی ہے، فلاں آیت اللہ الکبریٰ ہے۔ ابھی اگر یہ نبی کا کلام پڑھے ہوتے تو انہیں لکھنے سے پہلے یہ تو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہم آیت اللہ العظمی لکھ کر بیٹھے ہیں یہ ثابت بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میں نے پہلے یہ جملہ کہا نا، خود کو سمجھنا کافی نہیں ہوتا، ثابت کریں پھر کمال ہے، وہ بھی کسی کے خیال سے نہیں، دو چار بندے بیٹھ kar میٹنگ کر کے کسی کو آیت اللہ بنا لے، وہ بن نہیں سکتا۔ یہ نبی نے کیا کہا؟ علی آیت اللہ العظمی ہے، علی حجت اللہ ہے، علی آیت اللہ العظمی ہے، وہ امام اہل دنیا، اور تمام دنیا کے رہنے والوں کا علی امام ہے۔ فیکٹریاں لگی ہوئی نے، فلاں امام ہے، فلاں حجت اللہ ہے، فلاں آیت اللہ العظمی ہے۔ بھائی کب نبی نے ان کو کہا تھا کہ یہ آیت اللہ ہے؟ سوال ہمارا، ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ بھائی ہم ثابت کرتے ہیں کہ علی سے لے کر مہدی تک آیت اللہ العظمی بھی ہے، حجت اللہ بھی ہے۔ آپ جن کو لکھ رہے ہیں ثابت کریں کب نبی نے کہا تھا؟ یہ دیواروں پر امام امت لکھنا آسان ہے، ثابت کرنا مشکل ہے۔ کب نبی نے کہا تھا کہ یہ امام امت ہے؟ نبی نے کہا تھا یا علی انت امام امتی۔ یہ کتاب ہے شیخ صدوق کا، گھر سے نہیں لایا، نبی کی حدیث نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری، اگر ہے تو پھر اپنا منہ دیکھنا شیشے میں کہ آیت اللہ امام کس طرح بن گیا۔ نبی نے کیا کہا؟ ان علی امام اہل دنیا والعروۃ الوثقی۔ میری طرف توجہ ہونا چاہیے، یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ والعروۃ الوثقی، دیکھیں مدرسوں کے نام عروۃ الوثقی رکھنے سے اللہ کی رسی نہیں بن جاتے۔ اب
اب جو باشعور بیٹھے ہیں وہ سمجھے، میں نے ہر کسی کو نہیں سمجھانا۔ دیکھیں باہر نام لکھنا جامع امام حسین سے وہ حسین کا بن نہیں جاتا، باہر نام لکھنا جعفر صادق وہ نہیں بن سکتا، نام لکھنا عروۃ الوثقی وہ بن نہیں جاتا۔ اندر بھی دکھاؤ کہ ان کا کلام ہے جو اللہ کی رسی ہے۔ آپ دیکھیں کیا لکھا ہے، یہ جامعۃ العروۃ الوثقی ہے، جامع عروۃ الوثقی۔ اس سے پوچھو کہ یہ جو نام لکھا ہے تو نے، اس کی معنی کیا ہے؟ اب سادہ مومنین سے میری گزارش ہے، دیکھیں جعلی نوٹ بہت چل گئے ہیں۔ اب جب کچھ چیز نام دیکھنے کے بعد، کچھ چیز دینے سے پہلے ان کو جا کر پوچھیں کہ جو نام لکھتا ہے تو باہر، ان کا کلام بھی تیرے اس مدرسے میں ہے؟ اس کا کلام بھی تیرے مدرسے میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو دھوکے بازی اب نہ چلے گی، وہ تو ہو گیا۔ نبی نے کیا کہا؟ علی ہے عروۃ الوثقی، علی ہے عروۃ الوثقی، علی ہے عروۃ الوثقی، علی ہے عروۃ الوثقی، یعنی جو علی کے زبان سے آئے وہ اللہ کی رسی ہے، وہ اللہ کی رسی ہے۔ اب نبی نے کیا کہا؟ علی ہدایت کا باپ، علی کی اطاعت واجب، علی اس امت کا صدیق، علی اس امت کا فاروق، علی اس امت کے لیے باب ہدہ، علی اس امت کے لیے نجات، علی اس امت کے لیے امام، علی اس امت کے وسیلہ ہیں، آزمائش کا وسیلہ، علی اس امت کی آزمائش کا وسیلہ، علی اس امت کی آزمائش کا وسیلہ۔ یعنی اللہ اس دنیا میں جب آزماتا ہے کون مومن ہے کون کافر ہے تو ان کے سامنے ان کا کلام پیش کرتا ہے، جو تسلیم کرتے ہیں وہ مومن، جو شک کرتے ہیں وہ کافر۔ ایسے نہیں کہا، اسی کتاب میں حدیث ہے۔ اسی کتاب میں حدیث ہے، نبی نے کیا کہا؟ من شک فی ولایت علی، جس نے ولایت علی میں شک کیا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ یعنی نبی نے کہا ولایت علی، اب آئیں نبی سے پوچھتے ہیں ولایت علی ہے کیا؟ ولایت علی ہے کیا؟ ولایت علی صرف نعرے کا نام نہیں ہے، ولایت علی صرف نعرے کا نام نہیں ہے، ولایت علی وہ میزان ہے جس کو ہم کافر اور مسلمان کو پہچان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ولایت علی کیا ہے؟ آزمائش کا ذریعہ۔ کیا آزماتے ہیں؟ نماز آزمانی ہو تو دیکھتے ہیں اس میں ولایت علی ہے؟ توجہ، زکوٰۃ آزمانی ہوتی ہے کہ دینے والا ولایت علی کا قائل ہے، لینے والا ولایت علی کا قائل ہے۔ یعنی جو بھی دین ہے اس میں ولایت علی میزان ہے، ولایت علی میزان ہے۔ اب ولایت علی کیا ہے؟ ولایت علی یعنی حاکمیت، ولایت علی یعنی سرداری، ولایت علی یعنی حق اطاعت، ولایت علی یعنی حق اطاعت۔ نبی نے کہا اس پوری کائنات پر اطاعت کا حق
اطاعت کا کس کا ہے؟ اللہ کا، رسول کا اور صاحبان امر کا۔ حق کس کا ہے؟ اللہ کا، رسول کا اور صاحبان امر کا۔ اب تو شیعہ بیدار ہونا، 1400 صدیوں سے یہ تو کہتے آ رہے ہیں جو حق کھائے اس پر لعنت، جو حق کھائے اس پر لعنت۔ تو حق کے اطاعت کس کا ہے بندے کے لیے؟ ایک اللہ کا، دوسرا رسول کا اور تیسرا صاحبان امر کا۔ اور جن کا حق اطاعت ہے ان کی ولایت کا اعلان اللہ نے قرآن میں کہا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ۔ ملا مرتے مر جائے گا، قرآن سے نہیں دکھا سکتا کہ جن کی اطاعت تو نے واجب کی ہے وہ قرآن میں بھی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ لکھا یہ ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت ہے، رسول کی بھی اطاعت ہے، صاحبان امر کی بھی اطاعت ہے، اور پھر جو ہمارے ہیں امام جو ہم نے بنائے ہیں، جو ہم نے بنائے ہیں ان کی اطاعت بھی آپ شیعوں پر واجب ہے۔ تو ہمارا سوال حق بنتا ہے، اللہ کی اطاعت کا حکم قرآن میں ہے، رسول کی اطاعت کا حکم قرآن میں ہے، صاحبان امر کی اطاعت کا حکم قرآن میں ہے، دکھاؤ جو تو نے امام بنایا ہے اس کا حکم بھی ہے۔ توجہ، آگے پھر سورہ زمر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ فبشر عباد الذین یستمعون القول۔ اے میرے حبیب بشارت دے، خوشخبری دے، فبشر عباد الذین، ان میرے بندوں کو، ان میرے بندوں کو، فبشر عباد الذین یستمعون القول، جو قول کو، بات کو جی لگا کر سنتے ہیں، بات کو جی لگا کر سنتے ہیں۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور پیروی جو ان سے آسن ہے اس کی کرتے ہیں۔ یہی تو شیعہ کے ہاں معیار ہے، سنتے بات سب کی ہیں، پیروی سب کی نہیں کرتے۔ جو تمہیں سننے سے روکے سمجھنا وہ تمہیں ہدایت سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ان کی مجالس میں نہ جاؤ، ان کی مجالس میں نہ جاؤ، ان کے نزدیک مت بیٹھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو صراط مستقیم بتا دیں گے۔ یعنی جو پاس بیٹھنے سے، جو مجلس میں آنے سے روکے سمجھنا ان کا تعلق ان بندوں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ فاولئک ہداہم اللہ۔ پھر جو آسن کی پیروی کرتے ہیں ان کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ فَأُولَئِكَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور وہی عقل والے ہیں، وہی عقل والے ہیں۔ یعنی اب پتہ چلا نا، عقل والے وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، عقل والے وہ ہیں جو سنتے سب کی ہیں، پیروی آسن کی کرتے ہیں۔ اب جو میں نے کہا ہے کہ پڑھوں گا قرآن، بتاؤں گا معصوم کا فرمان،
کی ذات پر درود پڑھے. یہ تفسیر صافی محسن فیض کاشانی محدث ہیں. توجہ، اس میں اس آیت کی تفسیر میں معصوم نے کہا ہے، درود پڑھے آل محمد کی ذات پر. امام صادق سے مروی ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے، کس سے؟ وہ جو اللہ کے بندے ہیں. فبشر عباد الذین، اس سے مراد کون ہے؟ وہ شخص ہے جو حدیث کو سنتا ہے. ارے جس کے مذہب میں حدیث سننا ہی جائز نہیں، وہ اللہ کے بندے کیسے بن گئے؟ اولئک الذین ہداہم اللہ، اور یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کی ہدایت کی ہے اپنے دین کی طرف. تو امام نے کیا کہا کہ اللہ کے جو بندے ہیں جن کو اللہ نے بشارت دی ہے وہ حدیث کو سنتے ہیں، وہ حدیث کو سنتے ہیں. جو یہ کہے کہ حدیث سنو گے کہ گمراہ ہو جاؤ گے، اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں، اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں. کیونکہ امام نے کہا ہے کہ حدیث سننے سے ہدایت ملے گی. اب جو ان کے کلام کے مقابلے میں آئے، نبی نے فیصلہ کر دیا کہ جو علی کے مقابلے میں آئے، نبی نے کہا تھا نا برز الایمان کلہ الل کل کفر، علی کل ایمان ہے کل کفر کے مقابلے میں. اب جا کر میڈیا پہ دیکھو کون حدیث کی پیروی سے روکتا ہے، کون حدیث کی پیروی کو بتاتا ہے. سمجھنا جو حدیث کا فالوور ہے اللہ کے قرآن میں وہی ہدایت یافتہ ہے. نے کہا یوم القیامت تر الذین کذبوا اللہ وجوہ مسودہ. اللہ نے کہا قیامت کے دن تم دیکھو گے، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹا الزام لگایا ان کے چہرے کالے ہوں گے. تم دیکھو گے قیامت کے دن جنہوں نے اللہ پر جھوٹا الزام لگایا، اللہ پر جھوٹا الزام لگایا، ان کے چہرے کالے ہوں گے. تفسیر کمی تفسیر صافی میں امام نے کہا، امام صادق نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ امام ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنے کی معنی کیا ہے؟ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ امام ہے اور جبکہ وہ امام نہ ہو، جبکہ وہ امام نہ ہو، تم عن قریب دیکھو گے ان کے منہ کالے ہوں گے جو امام نہیں ہے پھر بھی دیواروں پہ امام لکھواتے ہیں. پھر اللہ نے کیا کہا؟ یعنی جب یہ معیار ہوگا کہ جو بھی اہل بیت کا کلام ہے وہ حق ہے تو پھر ہی ہدایت یافتہ ہونے کی دعویٰ کر سکتا ہے، ہدایت یافتہ ہونے کی درد کر سکتا ہے. دیکھیں اب تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں،
میرا ایمان مکمل ہے، میرا یہ عقیدہ ہے۔ امام سے پوچھا گیا مولا ہم کیسے سمجھیں کہ فلاں بندے کا ایمان کامل ہے؟ الکافی سے پڑھ رہا ہوں، توجہ، الکافی سے پڑھ رہا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان کامل ہو، پھر وہ یہ کہے القول منی فی جمیل اشیاء قول آل محمد، وہ یہ کہے میرا ہر بات میں وہی قول ہے، میرا ہر بات میں وہی قول ہے۔ یعنی کیا؟ میری دعا بھی وہی ہے جس کو امام نے دعا کہا ہے، میری عبادت بھی وہی ہے جس کو امام نے عبادت کہا ہے، میرا کلمہ بھی وہی ہے جس کو امام نے کلمہ کہا ہے، میرا دین بھی وہی ہے جس کو امام نے دین کہا ہے۔ القول منی فی جمیل اشیاء قول آل محمد، میرا قول وہی ہے چاہے ان باتوں کا مجھے پتہ ہے یا نہیں، یا نہیں۔ مثلاً کوئی مسئلہ آپ سے پوچھ دیتا ہے کہ یہ اس مسئلے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا ایمان کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ اس میں حکم کیا ہے، اس میں حکم کیا ہے، تو امام نے کہا اس وقت وہ بندہ یہ کہے کہ میرا ایمان وہی ہے، اس معاملے میں میرا ایمان وہی ہے۔ کہتے ہیں اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، یہ اکثر اصطلاح چلتی ہے، تو آپ جو اخباری ہیں اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، آپ جو ہے اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ امام نے کامل ہتھیار دے دیا ہے، ایسی بات کرو کہ آگے والا پھر بول نہ سکے۔ امام نے کہا آپ یہ کہو اگر اس کو ماننا میرے مولا کے فرمان میں ہے تو میں مانتا ہوں، اگر نہیں ہے تو میں نہیں مانتا۔ تو آپ پر پھر وار نہیں ہو سکتا، پھر اس پر لازم ہوگا تو جو خود کو عالم کہلواتا ہے بتا کہ محمد نے اس کو منوایا ہے یا علی نے اس کو منوایا ہے یا حسین نے اس کو منوایا ہے۔ اگر محمد نے بھی نہیں منوایا، علی نے بھی نہیں منوایا، حسین نے بھی نہیں منوایا تو ہم اسے بت سمجھ کر گرا دیں گے۔ ہمارا دعویٰ نہ عالم کا ہے، ہم جو اہل بیت نے ہمیں حکم دیا ہے ہم وہیں کھڑے ہیں۔ امام نے کہا کائنات میں بندے تین قسم کے ہیں، جو انسان ہیں وہ تین قسم کے ہیں، ایک ہیں عالم، دوسرے ہیں طالب علم، اور تیسرے جو ہیں کوڑے کرکٹ۔ اب مولا سے پوچھا مولا عالم کون ہے؟ کتاب کا نام بصائر الدرجات، کتاب کا نام الکافی، جتنے بھی احادیث کے کتاب ہیں اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اس میں امام نے کہا عالم ہم ہیں، عالم ہم ہیں، ہمارے شیعہ طالب علم ہیں۔ امام نے شیعہ کی ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ ان کو ہمیشہ علم کی طلب ہوگی، وہ جاہل کے نزدیک نہیں جائیں گے، وہ جاہل کے قریب نہیں جائیں گے۔ کیونکہ ہمارے جو شیعہ ہوتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ علم صرف میرے مولا کا کلام ہے، تو ہمیشہ اس کو اپنے مولا کے کلام کی طلب ہوتی ہے۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی، جب یہ سمجھو کہ علم اہل بیت کا کلام ہے
تو ہم طالب علم ہیں، یہ اہل بیت کا کلام ہے، آپ سب اس کو پسند کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ تو یعنی جو بات ہے، امام نے کیا کہا؟ ایک ایک چیز پر بحث نہ کریں۔ امام نے فارمولہ بتا دیا، اگر کوئی بندہ کسی کو امام، کسی کو آیت اللہ، کسی کو حجت الاسلام، کسی کو راہ نجات کا دائی منوانا چاہتا ہے، بھائی ہم نے ماننے سے انکار نہیں کیا، تھوڑی سی زحمت آپ بھی کریں، ہمیں کلام معصوم سے دکھائیں، کلام معصوم سے دکھائیں کب نبی نے اس دیوار پہ لکھے ہوئے کو امام کہا تھا، کب نبی نے اس پوسٹر پہ لکھے ہوئے حجت اللہ کو حجت اللہ کہا تھا۔ جب نبی نے نہیں کہا تو آپ نبی سے آگے ہیں کیا؟ جو ایک نماز میں آگے ہو جائے اس کا نتیجہ جانتے ہیں، جو پوری زندگی نبی کے کلام سے آگے کھڑا ہو جائے۔ توجہ، آئیں آگے پھر چلتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ انی لغفار، بے شک میں بخشش کروں گا، بے شک میں بخشش کروں گا۔ انی لغفار لمن تاب، جو توبہ کرے گا، انی لغفار لمن تاب وآمن، جو ایمان لائے گا، وعمل صالح، اور نیک عمل کرے گا۔ یہاں اللہ نے چھوڑا نہیں، آگے اللہ نے ایک شرط رکھی ہے کہ یہ تینوں چیزیں قبول میں ایک شرط سے کروں گا۔ توبہ قبول ایسے نہیں کروں گا، ایمان قبول ایسے نہیں کروں گا، اور مغفرت بھی ایسے نہیں کروں گا۔ کیوں؟ ثم اہتدا، پھر وہ جو توبہ کرے، جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرے، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ ہدایت یافتہ بھی ہو، وہ ہدایت یافتہ بھی ہو۔ تفسیر فرات کوفی، یہ آج کی کتابیں نہیں ہیں، یہ آج کی کتابیں نہیں ہیں، سب علماء نے لکھا ہے کہ جو بھی تفاسیر نقل کی گئی ہیں سب نے اس کو معتبر کہا ہے، اور یہ میرے مولا محمد تقی کے دور کا عالم ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ امام نے کہا دیکھیں یہ کتابیں اس لیے پیش کر رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے اور یہ پوری دنیا میں جائے گی، اور یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں، ان کو ہم بتاتے ہیں جاؤ تم بھی منبر پر لے آؤ جس کو منوانا چاہتے ہو، تمہارے ایسے ہیں ہی نہیں جس کو تم مانتے ہو کہ منبر پہ آ کے دکھاؤ۔ امام نے کیا کہا؟ ثم اہتدا، توبہ بھی کرے، ایمان بھی لائے، عمل صالح بھی ہوں، اس کے بعد اس کو ولایت علی کی طرف ہدایت بھی ملی ہوئی ہو، ولایت علی کی طرف ہدایت بھی ملی ہوئی ہو، یعنی جو ولایت علی کا قائل نہیں، نہ اس کی توبہ قبول ہے،
نہ اس کی مغفرت ہوگی، نہ اس کا ایمان قبول ہے، نہ اس کا عمل صالح قبول ہے، چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھے۔ قبول تب ہوگی جب وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ امام نے کہا ہدایت یافتہ وہی ہے جو ولایت علی کی طرف آتے ہیں، جو ولایت علی کی طرف آتے ہیں۔ امام نے کہا فمن یحل علیہ غضب فقد ہوا۔ امام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں پر واجب یہ ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھیں جس طرح نازل کیا گیا ہے، قرآن کو اس طرح پڑھیں جس طرح نازل کیا گیا ہے، قرآن کو اس طرح مانیں جس طرح نازل کیا گیا ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ کتنے زور لگائے ہیں انہوں نے کہ اس قرآن کو ثابت کرے، ارے علی کے سوا ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی نے کہا علی مال قرآن و قرآن ما علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب بھی وقت ہے، آ جاؤ مشکل کشا کے در پر، جب تک علی کے پاس نہیں آؤ گے یہ مشکل تمہارے گلے میں پڑی رہے گی، نہ قرآن ثابت کر سکو گے، نہ ایمان ثابت کر سکو گے، نہ فاروق کو منوا سکو گے، نہ صدیق کو منوا سکو گے، نہ اونٹ پہ چڑھنے آنے والے کی ایمان ثابت کر سکے۔ یاد رکھو نبی نے کیا کہا تھا، علی ہے کل ایمان۔ کسی کا ایمان ثابت کرنا ہے کہ دیکھو یہ علی کے دروازے پہ ہے تو مومن ہے، نہیں ہے تو مشرک ہے۔ امام نے کیا کہا کہ قرآن جس طرح نازل کیا گیا ہے اس طرح پڑھو۔ توجہ، اب تمہیں کون بتائے گا؟ اب تم عقل سے طے نہیں کر سکتے۔ جن کا عقل امام ہے نا، جن کا امام عقل ہے وہ عقل سے طے نہیں کر سکتے کہ یہ آیت کس طرح نازل ہوئی تھی۔ تمہارے عقل کے دروازے اب بند ہونے لگے ہیں، کیونکہ میں نے حدیث پیش کرنی ہے۔ میرے مولا نے کہا کہ علم عقل کا امام ہے، علم عقل کا امام ہے۔ اب شیعو امام کو تو جانتے ہو نا، امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام کیا ہے؟ امام کی کام پہلا کام ہے رہنمائی کرنا، یہ کام ہے ہدایت کرنا۔ اب جب علم سے عقل کو دور کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ امام نے کیا کہا؟ یہ بات یاد رکھو، جن کا مذہب عقل پہ کھڑا ہے، عقل 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 تمہارا ایک قدم آگے نہیں چل سکتا۔ الکافی سے پڑھ رہا ہوں، توجہ، عقل تمہارا اگر علم کے حکم کے بغیر ایک قدم آگے چلے تو عقل جہنمی، عقل جہنمی۔ میرے مولا کی حدیث نہیں سنی؟ میرے مولا نے کہا جب اللہ نے عقل کو خلق کیا تھا تو اس سے کہا تھا تجھ سے ہی میں جزا دوں گا، تجھ سے ہی میں سزا دوں گا، تجھ سے ہی میں جزا دوں گا، تجھ سے ہی میں سزا دوں گا۔ تو کیسے؟ امام نے کہا کہ عقل کو اللہ نے حکم دیا۔ اب دیکھیں، عقل اگر پیروی کرے وحی کی، عقل اگر پیروی کرے وحی کی تو جزا میں جنت ہے۔ عقل اگر پیروی کرے وحی کی تو جزا میں جنت ہے۔ عقل اگر وحی سے آگے بڑھے تو سزا میں جہنم ہے۔
سزا میں جہنم. تیری عقل کی اللہ نے بتا دی حد کہاں ہے. امام نے کہا علم عقل کا امام ہے, علم عقل کا امام ہے. وہ پھر تو نے جو بڑی بڑی تفاسیر عقلی لکھی ہے یہ بھی اس کے ساتھ جائیں گی, یہ بھی اس کے. کیوں؟ کیونکہ یہ علم تو پڑھتے نہیں, یہ پڑھتے ہیں عقل کو, اور عقل میں رہنمائی کس سے لیتے ہیں؟ یونانیوں سے, ارسطو سے. توجہ, یونانیوں سے. اور یہاں آ کر بڑا یہ فلسفے کا ماہر ہے, بڑا یہ فلسفے کا ماہر ہے. بھائی اس فلسفے کا بنیاد کہاں ہے؟ اس فلسفے کا بنیاد کہاں ہے؟ جس کھوپڑی پہ تجھے ناز ہے نا, یہ کھوپڑی اگر وہی سے ایک قدم آگے بنے تو جہنمی ہو جائے گی, جہنمی ہو جائے گی. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اسی طرح پڑھو. اب کوئی قرآن بندہ لے کر بیٹھ جائے, یقین کرو میرے سامنے وہ شیعہ پیش ہوئے, انہوں نے کہا پہلے تو ہمیں شوق ہوا کہ ہم قرآن پڑھے, جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو پھر مولا علی ہم سے دور ہوتا چلا گیا. اس سے پوچھا میں نے کیوں؟ کیونکہ میں عقل کے ذریعے قرآن سے ہدایت لینا چاہتا تھا, عقل کے ذریعے قرآن سے ہدایت. کیونکہ امام نے بتایا جو قرآن کو عقل کے ذریعے پڑھے گا تو یہی قرآن اس کو گمراہ کرے گا, یہی قرآن اس کو گمراہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ نبی نے صرف قرآن نہیں چھوڑا تھا, نبی نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. نبی نے کہا تھا جو قرآن اور علی کو ایک ساتھ تمسک کرے گا, پڑھے گا قرآن, پوچھے گا مولا سے, تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. تو علی کو چھوڑ کر صرف قرآن پڑھ رہا ہے, پتہ چلا تیرا تعلق اسی سے ہے جس نے نبی کی موجودگی میں کہا تھا میرے لیے قرآن کافی ہے. میرے لیے قرآن کافی ہے. معصوم نے کہا جب قرآن کی تفسیر کی ان کو ضرورت ہو, جب قرآن کی تفسیر کی ان کو ضرورت ہو تو ہمارے یہاں ہدایت حاصل کریں, ہمارے یہاں ہدایت حاصل کریں, ہمارے پاس آئیں. تو امام نے کہا جس کو ہدایت چاہیے صرف قرآن بھی ہدایت نہیں دے سکتا, صرف قرآن ہدایت نہیں سکتا. امام نے کہا ہمارے پاس آئیں, ہم تمہیں بتائیں گے کہ کون اللہ کی وحی ہے, اللہ کی وحی اس امر میں کیا ہے, اس مسئلے میں کیا ہے. تو یہی ہے ہدایت یافتہ وہ ہے جو اللہ کی وحی کی پیروی کرتے ہیں, اللہ کے وحی کی پیروی کرتے. درود پڑھے آل محمد کی ذات پر. اللہ نے کہا پھر آگے چلیں قرآن میں. اللہ نے کیا کہا؟ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابِ الصِّرَاطِ مَنْ أَصْحَابِ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ هُوَ اهْتَدَىٰ. اللہ نے کیا کہا؟ ان قریب آپ جان لیں گے, ان قریب جان لیں گے کون ہے جو سیدھے راستے پہ ہے, کون ہے جو راستے سے بھٹک گیا ہے. فَسَتَعْلَمُونَ ان قریب جان لو گے, من ہوا صراط سوی, کون ہے جو سیدھے راستے پہ ہے, کون ہے جو بھٹک گیا ہے. کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ پڑھوں گا وہ جو معصوم کے فرمان میں ہوگا. یہ تفسیر نور ثقلین, امام نے اس آیت کی تفسیر کی. درود پڑھے آل محمد کی ذات پر.
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، کون ہے جو سیدھے راستے پہ ہے، کون ہے جو گمراہ ہو گیا ہے. ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور کون ہے جو ہدایت یافتہ ہے. تو امام نے کیا کہا اس آیت کی تفسیر میں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم جس راستے کی اتباع کا حکم خدا نے تمہیں دیا ہے وہ راستہ ہم ہیں. جس راستے کی اتباع کا حکم خدا نے تمہیں دیا ہے وہ راستہ ہم ہیں. خدا کی قسم صراط مستقیم ہم ہیں، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کی اطاعت کا خدا نے حکم دیا ہے. امام نے یہ بتا دیا اور بتا کر پھر آزاد چھوڑ دیا. امام نے کہا دین میں جبر نہیں، دین میں جبر نہیں. امام نے کہا اب ہم نے راستہ بتا دیا ہے کہ صراط مستقیم ہم ہیں، ہم ہیں جس کی اطاعت کا حکم خدا نے دیا ہے. اب جو چاہے، اب صرف روٹی کی بات نہیں ہو رہی، اب صرف بیٹے مانگنے کی بات نہیں ہو رہی. جب بیٹا مانگنا ہو تو حسین کے دروازے پہ آؤ، جب دین لو تو پھر مولوی کے دروازے پہ جاؤ. ایسے ہوتا ہے نا، جب بیٹا نہیں ہوتا آ کے باب الحوائج کے یہاں کہتے ہیں یا اللہ تجھے باب الحوائج کا واسطہ، اے میرے مولا تو ہی وہ دروازہ ہے جہاں تمنائیں پوری ہوتی ہے. مولا عباس وہ دروازہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. جن کو باب الحوائج بارہ نے بنایا ہے وہی باب الحوائج ہیں. کوئی 13واں باب الحوائج نہیں بن سکتا. بتاؤ مجھے شیعو، کسی کو حسین نے کہا، کسی کو علی نے کہا کہ یہ پہاڑ تمہارے لیے باب الحوائج ہے، یہ صفا اور مروہ تمہارے لیے باب الحوائج ہے. کوئی کہاں سے پڑھ کر آ جائے وہ تمہارے لیے باب الحوائج ہے نہیں. جن کو کہنا تھا ان کے لیے کہا. یعنی باب الحوائج یعنی کیا؟ جہاں امیدیں، وہ دروازہ جہاں آپ کی تمنائیں پوری ہوں. علی کیا ہے؟ باب الہدا. عباس مولا کیا ہے؟ باب الحوائج. اب مولا نے آزاد چھوڑ دیا. اب جو چاہے ہم سے دین لے لے اور جو چاہے کسی دوسری جگہ سے لے لے. یعنی یہ پتہ چلا کوئی ایسے بھی ہیں جن کی مرضی یہ ہے کہ ہم حسین سے دین نہیں لیں گے، مفتی سے جا کے لیں گے، مفتی سے جا کے لیں گے. جو چاہے ہم سے دین لے لے، جو چاہے کسی دوسری جگہ سے لے گے. پھر امام نے متنبہ کیا ہے، پھر امام نے خبردار کیا ہے جو چاہے. پھر امام نے کیا کہا؟ لیکن یاد رکھو، لیکن یاد رکھو ہمارے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوگا، ہمارے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوگا. یہ تمہارا وہم و گمان ہے کہ ہم اس کے پاس بیٹھ جائیں گے کہ ہر چیز وہی ملے گی. نہیں، یہ اہل بیت کا دروازہ ہے جہاں سے بیٹے بھی ملیں گے، جہاں سے رزق بھی ملے گا، جہاں سے ہدایت بھی ملے گی، جہاں سے گمراہی سے نجات بھی ملے گی، جہاں سے جنت بھی ملے گا، جہاں سے کوثر بھی ملے گا، جہاں سے عزت بھی ملے گی، جہاں سے فضیلت بھی ملے گی، جہاں سے شفاعت بھی ملے گی، جہاں سے صحبت نبی بھی ملے گی.
اہل بیت کے کلام میں مولا علی کو تلاش کریں گے، ہر آیت میں مولا علی کا ذکر ملے گا، ہر آیت میں۔ یہ دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں جو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اس میں علی ہے۔ اب یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے، قرآن ہم نے تو نہیں بنایا، یہ قرآن بنانے کی عادت تو آپ کو پڑی ہے، قرآن ہم نے تو نہیں بنایا۔ وہی قرآن جو تمہاری مسجد میں ہے وہ ہماری مسجد میں ہے، جو تمہارے گھر میں ہے وہی ہمارے گھر میں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم کسی پہ بہتان نہیں لگاتے۔ تم یہ بہتان لگاتے ہو کہ شیعوں کا قرآن اور ہے، کیونکہ ہم بہتان لگانے والے نہیں ہیں، ہم حق کو بیان کرنے والے ہیں، ہم حق کو بیان کرانے۔ اللہ نے کہا اب یہ ہماری تو مرضی نہیں چلے گی، جو اللہ کہے گا ہم وہ پڑھیں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لقد صرفنا فی ھذا القرآن۔ ہم نے، صرف کی معنی کیا ہے؟ صرف کی معنی ہے اس کو بار بار اس کا آنا۔ لقد صرفنا فی ھذا القرآن لیذکروا، توجہ میری طرف ہو جی، ہم نے لقد صرفنا، ہم نے بار بار دلیلیں دی اس قرآن میں، ہم نے بار بار، لقد صرفنا یعنی بار بار دلیلیں دی اس قرآن میں، لیذکروا تاکہ یہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ وہی ہم نے بار بار علی اس لیے بتایا ہے کہ کوئی ہو جو اس سے نصیحت حاصل کر سکے۔ اب بھی وقت ہے، ہو سکتا ہے یہ بار بار علی علی سننے سے کس کی ہدایت ہو جائے۔ لقد صرفنا، ہم نے بے شک اس قرآن میں بار بار دلیلیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو امام نے فرمایا یعنی بے شک یہ علی کا ذکر ہے، لیذکروا، ہم نے بار بار علی کا ذکر اللہ کے رائے اس قرآن میں کیا ہے، بار بار علی کا ذکر کیا ہے۔ بے شک یہ علی کا ذکر جو قرآن میں ہے وہی ذکر ہے، اس میں اضافہ ہی ہے، ان کی نفرت بڑھائی ہے۔ توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ تو یعنی اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ جو ہم نے بار بار، توجہ میری طرف ہونی چاہیے، جو ہم نے بار بار، وقت زیادہ ہو گیا ہے، جو ہم نے بار بار علی کا ذکر کیا ہے قرآن میں تاکہ لوگوں کی نصیحت ہو جائے، مگر کچھ ایسے ہیں جن کے ذکر بار بار سننے سے ان کی گمراہی بھی بڑھتی ہے۔ اب چیز ایک ہے، اثر دو، چیز ایک اثر دو، وہی چیز ہدایت بھی دیتی ہے، وہی چیز کسی کے گمراہی میں اضافہ بھی کرتی ہے۔ چیز ایک اثر دو، میرے لیے سمجھانا آسان ہو، کرنٹ ایک ہے، کرنٹ ایک، اثر دو، اے سی میں لگاؤ تو ٹھنڈک، اے سی میں لگاؤ تو ٹھنڈک، ہیٹر میں لگاؤ تو گرمی۔ اب جس کی دل میں علی کی محبت ہوگی اس کی دل میں ٹھنڈک ہوگی، جس کی دل میں بغض علی ہوگا اس طرح لگتی ہے آگ تے دھواں تک نہیں جلتا۔ ولایت علی منافق کی دل میں اس طرح
نہیں اٹھتا، چلتا ہے دل دعا تک نہیں اٹھتا۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی، ولایت علی لوگوں کے دل اس طرح جلاتا ہے کہ نزدیک والے کو پتہ نہیں چلتا جب تک وہ مجلس سے اٹھ نہ جائے۔ گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے ٹائم، توجہ۔ اب ایک معجزہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اخباری ولایت علی کو نہیں مانتے، یہ بات سمجھ لیں، یعنی جو مانتے ہی اہل بیت کے کلام کو ہے، عجیب بات ہے ان کے لیے کہتے ہو کہ یہ ولایت علی کو نہیں مانتے۔ یاد رکھو اس مجلس کا یہ جملہ، کراچی کے جو بھی امام بارگاہ ہیں ان سے جا کر سوال کرو، ہم نے ولایت علی سننی نہیں دیکھنی ہے، ہم نے ولایت علی سننی نہیں صرف دیکھنی ہے۔ دیکھنی ہے کوئی مائی کا لال جو اپنے مجمع کو ولایت علی دکھا سکے، ولایت علی دیکھنی ہے۔ یاد رکھو سوائے قرآن اور اہل بیت کے ماننے والے کو دوسرا نہیں دکھا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ولایت علی ہے، باقیوں کا صرف دعویٰ ہے۔ اب جو جملہ سمجھ گئے ہیں ان کے لیے کافی ہے۔ ہر ذہن کے مالک سے میرا خطاب نہیں ہوتا، کوئی بھی دکھا نہیں سکتا، ہم دکھاتے ہیں یہ ہے ولایت علی۔ ولایت علی یعنی کیا؟ وحی الہی۔ کیوں کہتے ہم کہ جو ولایت علی کا منکر ہے وہ شیطان ہے؟ کیونکہ اول سے ولایت علی کا منکر جو ہے شیطان ہے، جو باقی ہے وہ ان کے گروہ میں ہے جن کو گمراہی اللہ نے دے دیا ہے۔ اب ولایت علی، اب ولایت علی کیا ہے؟ ولایت علی نبی کی موجودگی میں ولایت علی نبی دکھا رہا ہے۔ جو بعد میں مکر جانے کے منکر تھے نا، جن میں اندیشہ تھا یہ باہر جا کر پھر سقیفہ بنا کر پھر یہ کہیں گے ہم نے تو نہیں سنا تھا، چلو آج ان کو ولایت علی دکھا دیتا ہوں، چلو آج ان کو ولایت علی دکھا دیتا ہوں۔ تو جیسے ہی نبی نے کہا یا ابو ذر، کیونکہ ابو ذر کے بارے میں نبی کی حدیث ہے کہ اللہ نے ایسے بندے پر آسمان کا سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ارے جن کو صدیق لکھنا تھا ان کو لکھتے تو ہم اعتراض نہیں کرتے نا۔ تمہاری کتابوں میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ابو ذر کو نبی نے کہا کہ آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ کیا جو جس کو تو نے صدیق لکھا ہے وہ آسمان سے اوپر رہتا تھا کیا؟ وہ کیوں نہیں اٹھا؟ یا نبی اللہ میں بھی صدیق ہوں، میں بھی صدیق ہوں۔ وہ ابو ذر کو کہا ابو ذر کل مسجد نبی سے باہر جانا، یا علی آپ بھی جانا۔ اور دوسروں کو جن کو دل میں شک تھا نا، کیونکہ سننے کے لیے تو بہرے ہو چکے تھے، اب ان کو نبی نے اندھا بھی بنانا تھا، اب ان کو اندھا بھی بنانا تھا۔ کل بتاؤں گا کہ اللہ نے اندھا قرآن میں کس کو کہا ہے، نابینا کس کو کہا ہے انشاءاللہ۔ تو نبی نے کہا تو بھی اٹھ، تیری بھی کان سنائی نہیں دیتی، تو بھی اٹھ دیکھ کر جا۔ یا نبی اللہ یہ جو علی کو ہمارے ساتھ بھیج رہا ہے کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، جاؤ ابو ذر کے ساتھ
صبح سویرے آنا، فجر کی نماز تھی، نماز کا وقت تھا، سب آ گئے، جاؤ یا علی ان کو ولایت علی دکھا، ان کو ولایت علی دکھا، کیونکہ یہ سننے سے اب بہرے ہو گئے ہیں۔ جب بندہ بہرا ہو جاتا ہے نا تو پھر دکھانا پڑتا ہے۔ توجہ، تو یا علی جا، جیسے مولا علی آئے تو مولا علی علیہ السلام، سورج صبح کے ٹائم جیسے ہی نکل رہا تھا کہ مولا علی نے کہا السلام علیک یا خلق اللہ، السلام علیک، یہ مولا کا معجزہ ہے، اس کے بعد مصائب ہوگا۔ السلام علیک یا خلق اللہ، السلام، یہ ولایت علی ہے، یہ ولایت علی ہے، یہ ولایت علی ہے، اس میں غیر کو شریک نہیں کرنا۔ توجہ، یہ اس موضوع پہ آئے گا آج آگے۔ السلام علیک یا خلق اللہ، اے اللہ کی مخلوق تم پر میرا سلام۔ تو سورج نے جو ہی جواب دیا وعلیک السلام یا اول، تو جن کو نبی نے ساتھ بھیجا تھا نا وہ پریشان ہو گئے، اسے لرزنے لگے۔ ابھی دوسرا جملہ سورج نے کہا وعلیک السلام یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا اول، یہ ہے ولایت علی، یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اے ہر شے کے جاننے والا تمہارے اوپر سلام ہو، اے ہر شے کے جاننے والا۔ اب یہ ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، اب میں لینا نہیں چاہتا، جو یہ سورج کی یہ بات سن کر بے ہوش ہو گئے۔ جب سورج نے کہا سلام اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے جو ہر شے کا جاننے والا ہے، یہ سن کر پہلا اور دوسرا، پہلا اور دوسرا اور پھر جو ان کی پلٹون میں تھے، سورج کی بات سن کر بے ہوش ہو گئے۔ سورج کی یہ بات سن کر، عام کتاب نہیں، کتاب الفضائل، توجہ توجہ توجہ، ابن شازان اس کا باب ہے، شازان کا باب ہے، 260 ہجری میں اس کی وفات ہے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت اور ان کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی ہے۔ امام زمانہ کی آمد کے بعد یہ 5 سال کے بعد اس نے وفات کی، اتنا پرانا کتاب ہے۔ جیسے ہی سورج کی یہ بات سنی تو پھر یہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش، ان پہ مشکل آ گئی۔ اس وقت مولا علی جا چکے تھے، یہ بے ہوش ہو کر رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، علی ہماری طرح کا بشر ہے؟ اب جو گرے تھے وہ اور ہیں، جو بے ہوش ہو گئے وہ اور ہیں، جو بے ہوش ہو گئے۔ یاد رکھو، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا بشر کون ہے، نور کون ہے؟ جو سورج کے کلام کرنے سے پریشان ہو جائے وہ بشر ہوتا ہے، جو سورج کو اپنی اطاعت اپنی واجب سمجھے وہ نور ہوتا ہے، جو سورج پر اپنی اطاعت واجب سمجھے وہ نور ہوتا ہے، جو سورج کا کلام سن کر بے ہوش ہو جائے وہ بشر ہوتا ہے۔ پھر آئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ، علی ہماری طرح کا بشر نہیں؟ سورج نے اسے اس طرح خطاب کیا ہے، جو فضائل سننا چاہتے ہیں نا جملہ میرا نوٹ کریں، نبی سے ان نے کہا، اتنا تو ان کو بھی پتہ چل گیا تھا، سورج اس طرح خطاب کیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا جاتا ہے۔ ابھی بیٹھے بزم نبی میں تھے،
جو سورج کا کلام سمجھ نہیں سکے نبی کی تشریح کے بغیر، وہ اللہ کا کلام کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ اللہ کا کلام کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جب تک نبی مشکل کشائی نہ کرے، یاد رکھو قرآن سمجھ میں نہیں آ گیا جب تک مشکل کشا مشکل حل نہ کرے۔ نبی نے ان سے گواہی دی، آپ نے کیا سنا؟ آپ نے کیا سنا؟ آپ نے فرمایا تم نے کیا سنا؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا سورج نے کہا السلام علیک یا اول۔ آپ نے فرمایا سورج نے سچ کہا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے میری رسالت کی تصدیق کی ہے، سب سے پہلے اول ہے، اب تو بچوں میں بنا تیری مرضی۔ رسول نے کہا سب سے پہلے میری رسالت کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا پھر ہم نے یہ بھی سنا، سورج نے کہا السلام علیک یا آخر۔ آپ نے فرمایا سورج نے سچ تو کہا ہے، وہ آخری شخص ہے جو مجھے غسل و کفن دے کر قبر میں اتاریں گے۔ ارے جو نبی کے ساتھ غسل و کفن میں نہیں رہے ان کے لیے نبی نے نہیں کہا، تو بتاؤ وہ صدیق فاروق کیسے بن گئے؟ اس نے کہا ہم نے سنا، اس نے کہا کیا کہا؟ وہ ظاہر ہے، السلام علیکم یا ظاہر۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا، یہ وہ ہے کیونکہ وہ میرے ہر راز کو کیونکہ وہ میرے علم کو ظاہر کرے گا، وہ میرے علم کو ظاہر کرے گا۔ اب جو ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ علم دروازے سے اندر آنے کے بعد ملتا ہے، دروازے سے اندر آنا پڑتا ہے، میں نے کہا علی نے تو ظاہر کیا ہے، علی نے ظاہر کیا ہے، دروازے تک آؤ علی دے رہے ہیں، دروازے تک آؤ علی دے رہے ہیں۔ اندر آنے کی طاقت نہ تمہارے بڑوں کو تھی نہ تمہیں ہے، کیونکہ اندر ہے سمندر، اندر ہے سمندر، اور فقیر وہی ہوتا ہے جسے در سے مل جاتا ہے، جو اجازت کے بغیر اندر آتا ہے وہ چور ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہم نے سنا سورج نے کہا یا باطن۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے کیونکہ وہ میرے ہر راز کا باطن ہے، ہر راز کا باطن، ہر راز کا، جو بھی نبی کے راز ہیں اس کا باطن علی ہے، جو بھی نبی کے فضائل ہیں اس کا باطن علی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، سورج نے آگے بھی کہا، کیا کہا؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر شے کا جاننے والا۔ جس لفظ سے انہیں آگ لگی تھی نا وہ لفظ ہے، جس لفظ سے آج کے ملا کو بھی آگ لگے گی نا وہ یہ ہے، وہ کہے گا قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر شے کو جاننے والا اللہ ہے، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ علی ہے۔ ہم نے تھوڑی کہا ہے، جس نے کہا ہے اس نے تفسیر بھی کیا ہے، تو جس نے کہا ہے اس سے پوچھتے ہیں۔ کہا سورج ہے، سورج نے مشکل پڑی صحابہ پر، مشکل حل کی کس نے؟ رسول نے۔ تو جب صحابہ پر مشکل آ جائے تو ان کے لیے مشکل کشا رسول ہے، اور جو رسول کی ولایت ہے
وہ علی کی ولایت ہے۔ تو رسول نے کیا کہا؟ اس نے سچ کہا ہے، علی ہر شے کا جاننے والا ہے، کیونکہ یہ حلال و حرام، سنت فرض وغیرہ سب کا جاننے والا ہے۔ اٹھے اور انہوں نے کہا محمد نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا۔ عجیب جملہ ہے، ارے ان کی مشکل نبی نے آسان کی، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکل میں ڈال دیا ہے۔ پتہ چلا جو محمد کے کلام کو مشکل جانے، ان کا تعلق اہل بیت کے گروہ سے نہیں ہے۔ عزادارو، ولایت علی ہی جس وجہ سے میرے مولا حسین کو وطن مدینہ چھوڑنا پڑا۔ عزادارو، جہاں انسان چھوٹا ہو کر بڑا ہوتا ہے، اس جگہ کو چھوڑنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ حسین مولا جیسے ہی ولید کے دربار سے واپس آئے، سیدھا آئے قبر رسول پر۔ قبر رسول پر آ کر کہا، گریہ کر کے کہا، نانا مجھ حسین کو اتنا مجبور کیا ہے کہ مجھے تیرا مدینہ شہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ نانا مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، تیرا شہر چھوڑنے پر مجبور ہوا ہوں۔ عزادارو، رسول پاک کی قبر سے وداع کر کے سیدھا آئے بطول کی قبر پر۔ حسین نے گریہ کر کے اپنی ماں کو قبر کو آغوش میں کر کے کہا، السلام علیکہ اے اماں بطول، مجھ غریب حسین کا تم پر سلام ہو۔ تو بی بی کی قبر سے آواز آیا کہ بیٹا مجھ بطول کا بھی تجھ پر سلام ہو۔ عزادارو، میری بی بی سے مولا نے کہا، اماں مجھے نانا کی امت نے وطن مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے، کیا ہے میں وطن مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ تو بی بی نے کہا، حسین گھبرانا نہیں، یہ بطول کا وعدہ ہے، جہاں جہاں تم جاؤں گے میں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ عزادارو، جب بطول بی بی کے قبر سے واپس حسین مولا آیا، عباس مولا سے کہا، عباس تیاری کرو، ہمیں اپنا وطن مدینہ چھوڑنا ہے، نام لکھو۔ عزادارہ مولا عباس نے نام لکھے اور بیویوں کو کہا، بیویوں جلدی کرو، اب ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں، قافلہ تیار کرو۔ عزادارو، ہر بی بی نے اپنا کمرے کا دروازہ بند کیا، کمرے کے دروازے کی چابی بی بی سغرا کے حوالے کی۔ عزادارو، جیسے ہی قافلہ تیار ہو گیا تو بی بی سغرا نے کہا، پھوپھی زینب مجھے بابا حسین
ساتھ نہیں لے جا رہا، میری سفارش کریں۔ عزادارو، بی بی زینب مولا حسین کے ہاں آئی اور کہا بھیا حسین سب جا رہے ہیں، سغرا کو یہاں اکیلا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حسین مولا نے کہا بہن زینب تم جانتی ہو سغرا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ میری ماں کی ہم شکل ہے۔ جزاک اللہ، یہ میری ماں کی ہم شکل ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ کربلا کے بعد ہم قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، یہ قافلہ شام کی بازار میں جائے گا، شرابیوں کی دربار میں جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کی ہم شکل شام کے بازار میں ہو۔ عزادارو، ہر بی بی نے بی بی سغرا سے وداع کیا۔ ایک 4 سالہ بی بی ہے جس کا نام بی بی سکینہ ہے۔ جب آخر میں وہ اپنی بہن سے وداع کر رہی تھی، دونوں باہیں اپنی بہن کے گلے میں ڈال کر رونے لگی، اور بی بی سغرا سے کہا بہن جی بھر کے مل، باقی بیبیاں واپس آئیں گی، میں شام میں رہ جاؤں گی، میں واپس نہیں آؤں گی۔ عزادارو، جیسے ہی قافلہ تیار ہو گیا نا تو کس پیچھے سے آواز آئی حسین دیکھو پیچھے منظر۔ عزادارو، حسین مولا دیکھ نہ سکا، دیکھا ایک بہن دوسری بہن کی گردن میں باہیں ڈالی ہوئی ہیں اور ایک دوسروں کو چھوڑ نہیں رہی۔ حسین مولا یہ منظر جب دیکھ نہ سکا، عزادارو جب یہ حسین مولا منظر دیکھ نہ سکا، صابر حسین مولا نے بھی منہ دوسرے طرف کر دیا اور اس سے کہا بہن سکینہ ایک سفارش میری کرو کہ میرا بھیا اصغر مجھے دے دو، باقی آپ چلے جاؤ۔ عزادار حسین مولا نے کہا بی بی زینب اگر آپ کہتی ہیں تو اصغر سغرا کے حوالے کر دو۔ عزادارو، جو ہی اصغر مولا بی بی سغرا کے ہاتھوں پہ آیا، بی بی سغرا کے ہاتھوں پہ آیا، پھر اس کے بعد وداع کرنے کے بعد بی بی زینب نے کہا سغرا اب مجھے اصغر واپس دے دو۔ عزادارو، اصغر بی بی زینب نے آگے ہاتھ پھیلائے، اصغر نہیں آ رہا۔ بی بی رباب نے آگے ہاتھ پھیلائے، اصغر نہیں آ رہا۔ ہر بی بی نے ہاتھ پھیلائے، اصغر بی بی سغرا کے ہاتھوں سے نہیں آ رہا۔ عزادارو، یہ منظر جب مولا حسین نے دیکھا، حسین مولا نے کہا سغرا اگر اصغر میری طرف آ جائے تو دے دو گی؟ سغرا نے کہا بابا میں نے کب منع کیا ہے، اگر اصغر تمہاری طرف آ جائے تو لے لیں۔ عزادارو، مولا حسین نے علی اصغر کو ایک بات کہی، اصغر نے فوراً بہن کے ہاتھ چھوڑ کر اب مولا حسین کے ہاتھوں پہ آ گیا۔ جزاک اللہ، مولا حسین کے ہاتھوں پر آ گیا۔ بی بی سکینہ نے کہا بابا حسین اصغر کو کیا کہا جو میرے پاس چھوڑ کر تمہارے پاس آ گیا؟ عزادارو، مولا حسین نے کہا میں نے ایک بات اصغر کو کہی ہے، اصغر کوئی مسئلہ نہیں، اگر تو اپنی بہن کے ساتھ ہو رہنا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا تیرے حصے کا تیر یہ تیرا بوڑھا باپ برداشت کرے گا۔ عزادارو، اصغر نے یہ بات سنی، فوراً اپنی بہن کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ عزادارو، حسین مولا چلا، اور جیسے ہی قافلہ چلا تو عباس مولا سب سے پہلے یہ منادی دے رہا ہے کہ اے پکھیوں پرواز بند کرو، آج زہرا
کی بیٹی مدینے سے باہر آ رہی ہے، آج زہرا کی بیٹی مدینے سے باہر آ رہی ہے۔ عزادارو، مولا حسین بڑے مجبور ہو کر مدینہ چھوڑا۔ عزادارو جیسے ہی مولا حسین نے مدینہ چھوڑا، مکے پہنچے۔ مکے میں مولا حسین نے کعبے سے خطاب کیا، کعبہ پہچانتے ہو میں حسین ہوں؟ کعبہ تیری حرمت کی وجہ سے میں تیری حرمت سلامت رکھنا چاہتا ہوں۔ کعبہ گواہ رہنا، تیری دیواریں رہیں گی، میرے بھیا عباس کے بازو نہیں رہیں گے۔ کعبہ گواہ رہنا، تیرا غلاف رہے گا، میری بہن زینب کی چادر نہیں رہے گی۔ کعبہ گواہ رہنا، تیری حرمت باقی رہے گی، مجھے کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ لعنت اللہ علیکم۔